بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو، دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سبق ہم پڑھ رہے تھے شہرت عام اور بقایا دوام کا دربار۔ مناسب میں نے یہ سمجھا تھا سبق کا خلاصہ، الفاظ کے معنی، مصنف کا تعارف، چیزیں ہم نے ساری پڑھ لیں۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس میں جن لوگوں کا ذکر ہوا، جن لوگوں کے بارے میں مولانا محمد حسین آزاد نے بات چیت کی، ہم ان کے بارے میں بھی جان لیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ میں اس کوشش میں کامیاب بھی رہا۔ تو تقریباً جو ہے آدھے لوگ ان پہ ہم بات چیت کر چکے، بقیہ جو آدھے لوگ ہیں ان پہ آج ہم بات چیت کریں گے۔ پھر کوشش کروں گا میں کہ مشق ہو سکے، اگر ہو سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر انشاءاللہ وہ ہم کریں گے اگلے لیکچر میں۔ تو اگلا شخص جس کا شہرت عوام اور بقایا دوام میں مولانا محمد حسین آزاد نے ذکر کیا ہے، وہ ہیں عباسی خلیفہ ہارون الرشید۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید کے والد اور بغداد کے خلیفہ تھے، اور نہایت صاحب مروت مشہور تھے، رکھ رکھاؤ والے آدمی مشہور تھے۔ مامون الرشید عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے تھے۔ 20 سالہ دور حکومت کے دوران رومنوں سے جنگ کی اور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، یعنی ان سے شکست کھائی۔ 2 رصدگاہیں تعمیر کی، ادب، سائنس اور فلسفے کی کتابوں کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا، بغداد سے ایشیائے کوچک تک حکومت کی۔ 20 سال حکومت کی ہارون مامون الرشید نے، لیکن آخر رومنوں سے شکست کھائی۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے سلطان محمود غزنوی کا۔ 3 اپریل 971 عیسوی سے لے کے 1037 عیسوی تک ان کی عمر تھی، یعنی 971 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1031 ان کا یوم وفات ہے۔ سومنات کے فاتح تھے۔ 1008 میں راجہ نند پال پر حملہ کیا، جو ہندوستان کا حکمران تھا۔ اس کے بعد ہر سال ہندوستان پر حملے کرتے رہے اور یوں کل 17 حملے کیے۔ غزنی میں پیدا ہوئے۔ غزنی افغانستان کا ایک شہر ہے۔ طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے، اس لیے معذرت۔ 1025 عیسوی میں کاٹھیاوار آج بھی موجود ہے، سومنات کا مندر بھی موجود ہے بھارت میں۔ کاٹھیاوار کا علاقہ ہے ممبئی کے پاس۔ سومنات کے مندر پر حملہ کیا اور بے شمار دولت غزنی لے گئے۔ کئی کتابیں لکھیں، بت شکن کہلائے۔ پورا نام یمین الدولہ ابو القاسم محمود تھا۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے ایاز کا۔ سلطان محمود غزنوی کا وفادار ملازم غلام محمود غزنوی کی ہر آزمائش پر پورا اترا۔ بعد میں سلطان نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی۔ اسی کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اگلا جو ذکر ہے سبق میں وہ ہے حضرت ابو علی سینا کا۔ آپ کی پیدائش 980 کی ہے اور 1037 میں ان کی بھی وفات ہے۔ ماہر طب تھے، فلکیات اور ریاضی۔ پیدائش افشنا کی ہے، گاؤں ہے بخارا کا۔ بخارا وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت شاہ محمد اسماعیل بخاری صاحب کی جائے پیدائش بھی وہی ہے، جو ہم حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں، جس کو ہم صحیح بخاری کہتے ہیں۔ صحیح بخاری لکھنے والے یعنی مرتب کرنے والے کا نام محمد اسماعیل بخاری ہے، جو کہ بخارا کے رہنے والے تھے۔ 10 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ 10 سال کی عمر میں لوگ قرآن مجید بچے پڑھتے نہیں ہیں، انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ فارسی اور عربی میں کتابیں لکھ کر شہرت دوام حاصل کی۔ لوگ ان کو ہمیشہ زندہ اپنے خیالوں میں، اپنی سوچوں میں، اپنی تعلیمات میں کی وجہ سے آپ لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ طب ان کی خاص وجہ شہرت ہے۔
طب کہتے ہیں علاج کرنے کو۔ اگلا ذکر ہے چنگیز خان کا 1126 میں پیدا ہوا اور 1227 میں مر گیا۔ یہ وہ شخص ہے جابرانہ نظام کا حامل حکمران تھا، اصل نام تموجن تھا۔ منگولیا کا حکمران بنا۔ منگولیا آج بھی چین کے شمال مغرب میں موجود ہے۔ 1206 میں شمالی چین پر قبضہ کیا، پھر ترکستان اور ایران کی سرزمین پر اپنی فتح کے پرچم لہرائے۔ بڑا شفاق اور ظالم حکمران تھا، 84 لاکھ انسانوں کو قتل کیا۔ کوالٹی دیکھ لیں، خوبی یہ ہے کہ 84 لاکھ اپنے جیسے انسان مار دیے۔ منگولی سرداروں نے اسے خاقان کا لقب دیا۔ یہ جو خاقان ہے یہ چنگیز خان کا لقب تھا۔ اگلا ذکر ہے ہلاکو خان کا، جابرانہ نظام کا خالق اور چنگیز خان کا پوتا تھا، بقائی خان کا بیٹا تھا۔ ایران کے ایل خانی خاندان کا بانی بنا۔ ایران کا مشہور خاندان جس نے صدیوں تک، سینکڑوں سالوں تک ایران پہ حکومت کی، اس کا نام ہے ایل خانی خاندان، وہ ایک الگ تاریخ ہے۔ یہ اس کا بانی تھا، نئے خاندان کی بنیاد رکھی۔ عباسی خلیفہ معتصم باللہ کو قتل کر دیا۔ عہد حکومت 1251 سے لے کے 1264 تک رہا، 14 سال اس نے حکمرانی کی۔ اگلا ذکر ہے امیر تیمور لنگ کا۔ 1335 یا 36 کو پیدا ہوا اور 1405 کو وفات پا گیا۔ مغل تاتاری خاندان سے تعلق تھا، انتہائی قابل اور ذہین شخصیت کا مالک تھا۔ لنگڑا ہونے کی وجہ سے لنگ کے نام سے مشہور ہوا۔ ایران، ایشیائے کوچک، آرمینیا اور ہندوستان کے علاوہ بہت سارے ممالک فتح کیے۔ پورا یورپ اس سے خوفزدہ تھا، اس لیے نابینا شاعر ملٹن نے اسے ظالم و شفاق کہا ہے۔ ایک محاذ پر کئی بار شکست کھانے کے بعد ایک چونٹی کی جد و جہد سے عبرت حاصل کی اور کامیاب ہوا۔ اقبال نے تیمور جیسے تاتاریوں کے بارے میں کہا ہے، ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ وہ شخص تھا۔ اگلا ذکر ہے حافظ شیرازی کا۔ حافظ شیرازی کا تعلق ایران سے تھا، ماہر لسانیات اور فارسی شاعر تھے۔ 1320 میں پیدا ہوئے اور 1388 میں وفات پائی۔ لقب لسان الغیب اور ترجمان الاسرار تھا۔ کلام میں لطافت فکر کی گہرائی اور ہنر کی معنویت نمایاں تھی۔ ان کی غزلیات کا رنگ عارفانہ ہے۔ دیوان حافظ شعری مجموعہ ہے جس کا 28 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ بہت مشہور شاعر ہیں ایران کے، فارسی زبان میں شاعری کرتے رہے۔ دیوان حافظ بہت مشہور کتاب ہے ان کی فارسی کی، جس کا 28 زبانوں میں، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ 1184 میں پیدا ہوئے اور 1291 میں وفات پائی، 91 میں۔ ممتاز فارسی شاعر اور صوفی بزرگ تھے، شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی بزرگ بھی تھے۔ شیراز ایران میں پیدا ہوئے، آج بھی شیراز موجود ہے۔ آپ کا کہ سبق آئے گا اس میں بھی انشاءاللہ ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ معذرت، آپ ففتھ ایئر میں یہ سبق جو ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں، شیراز اور کنارے آب، رکن آباد وغیرہ۔ اس میں ان دونوں حضرات کا، حافظ شیرازی کا ذکر بھی موجود ہے اور شیخ سعدی کا ذکر بھی موجود ہے۔ اصل نام اشرف الدین جبکہ مصلح الدین لقب تھا۔ عربی پر عبور حاصل تھا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کے دست حق پرست پر بیعت کی مرید ہوئے۔ مزار شیراز میں واقع ہے۔ گلستان اور بوستان ان کی دو مشہور تصانیف ہیں۔ گلستان شاعری کی کتاب ہے اور بوستان نثر کی کتاب ہے، اور یہ بہت مشہور کتابیں ہیں فارسی زبان کی۔ ان کا یہ مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمایوں، مغل خاندان کا ایک مشہور بادشاہ جس کا جو ظہیر الدین بابر کا بیٹا تھا اور جلال الدین محمد اکبر کا باپ تھا۔ اس نے 1530 سے 1556 تک ہندوستان پر حکمرانی کی۔ اس کا ذکر بھی آپ کے سبق میں موجود ہے۔ پھر ذکر آتا ہے جہانگیر کا۔ نور الدین نام تھا جہانگیر، نور الدین جہانگیر مکمل نام تھا۔ 3 اگست 1596 سے لے کے 1627 تک مغل بادشاہ ہندوستان پہ حکومت کرتا رہا۔ عدل و انصاف کے لیے مشہور تھا۔ انگلستان اور ہندوستان کے درمیان سفارتی تعلقات کا قیام اسی کے عہد میں ہوا، یعنی اسی کے زمانے میں ہوا۔ تذکرہ جہانگیری اس کی تصنیف ہے اور شاہ درہ میں اس کا مقبرہ ہے۔ اگر آپ لاہور جاتے ہیں
تو دریائے راوی کا پل جو یادگار اقبال نہیں، مینار پاکستان سے پہلے جو پل آتا ہے، اگر آپ گوجرانوالہ کی طرف سے انٹر ہوتے ہیں، اس پل سے پہلے لیفٹ سائڈ پہ تھوڑا ہی آگے جائیں آپ، ایک روڈ نیچے جاتی ہے، اور وہاں پہ جہانگیر کا مقبرہ آج بھی اپنی پوری آب و تاب سے موجود ہے۔ تذکرہ جہانگیری نام کی فارسی میں کتاب لکھی، اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے، اصل کتاب بھی اپنی اصل حالت میں آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ہے نور جہاں، اس کا ذکر ہے۔ نور جہاں نور الدین جہانگیر، جس کا ہم نے ذکر ابھی پچھلا ذکر کیا، اس کی بیوی تھی، آرائش و زیبائش کی دل دادا تھی، ہار سنگار میں ہر وقت مصروف رہتی، بناؤ سنگار میں مصروف رہتی، سونے ہیرے چاندی سے لدی رہتی، اس کو بناؤ سنگار کا بہت شوق تھا۔ اس کا اصل نام مہر النساء تھا، مرزا غیاث کی بیٹی تھی اور خواجہ محمد شریف ایرانی کی پوتی تھی، جو شاہ طہماسپ صفوی کا وزیر تھا، ایرانی وزیر۔ عورتوں کے زیورات تیار کرنے میں خاصی دلچسپی رکھتی تھی۔ نور جہاں وہی عورت ہے جس کی محبت میں مبتلا ہو کے نور الدین جہانگیر نے آگرہ کا تاج محل بنوایا، جو دراصل تاج محل نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ مقبرہ ہے کس کا؟ اسی نور جہاں کا، جو اس کی چہیتی بیوی تھی۔ اس کی زندگی میں یہ محل بنوایا گیا اور اسے بتایا گیا کہ جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں اس محل میں دفن کیا جائے گا، اور نور جہاں آج بھی اسی محل میں دفن ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں شاہ جہان کی۔ اس کے بعد شاہ جہان کا ذکر ہے۔ 5 جنوری 1592 تا 23 جنوری 1666 تک اس کا عہد حکومت تھا۔ عہد مغلیہ کا انجینئر بادشاہ اسے کہا جاتا ہے۔ اصل نام شہاب الدین محمد بن نور الدین جہانگیر تھا، نور الدین جہانگیر کا بیٹا تھا۔ جہانگیر کے انتقال کے بعد تخت و تاج سنبھالا، کندھار فتح کیا۔ کندھار کوئٹہ سے برافتہ چمن افغانستان جاتے ہیں تو سرحد کے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اس کا نام سپین بولدک ہے، اور اس سے آگے جائیں تو جو پہلا بڑا شہر آتا ہے اس کا نام کندھار ہے، افغانستان کا شہر ہے۔ یہ اس نے فتح کیا۔ تاج محل آگرہ، دہلی کا لال قلعہ، جامع مسجد دلی، لاہور کا شالیمار باغ اور ٹھٹھہ کی شاہ جہانی مسجد جیسی خوبصورت تعمیرات کروائیں۔ یعنی یہ جو آگرہ کا تاج محل ہے، یہ شاہ جہان نے، یہ سوچ اس کے دماغ میں موجود تھی جہانگیر کے سوچ میں، لیکن اس کو عملی جامہ جو ہے وہ شاہ جہان نے پہنایا۔ اس سے اگلا جو ذکر ہے وہ ہے نادر شاہ کا۔ ایران کا ایک سخت گیر، جابر اور غاصب سلطان تھا۔ 1738 میں محمد شاہ بادشاہ ہند پر اول دفعہ چڑھائی کی اور تخت دہلی کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد محمد شاہ کو تاج بخشی فرما کر واپس چلا گیا۔ اس نے 1732 تا 1747 تک حکمرانی کی۔ یہ وہ پہلا بادشاہ تھا نادر شاہ ایران کا جس نے ہندوستان پہ پہلا حملہ کیا، جس کا نام تھا بادشاہ جس وقت ہندوستان پہ حکومت کرتا تھا، اس کا نام تھا محمد شاہ۔ رنگیلا کے نام سے ہی مشہور ہے، محمد شاہ رنگیلا۔ محمد شاہ رنگیلا پہ فتح پا لی، قبضہ کر لیا، اس کو تاج و تاخت سے محروم کر دیا، لیکن پھر اس میں بادشاہت کے جوش میں آ کے اس نے محمد شاہ کو اس کا ہندوستان کا جو تخت و تاج تھا وہ واپس کر دیا۔ پھر ایک شاعروں کے آگے کچھ ذکر ہے۔ پہلا شاعر ہے میر، پورا نام محمد تقی اکبر آبادی تھا، میر تخلص کرتے تھے، میر عبداللہ کے بیٹے تھے۔ پیدائش 1723 میں ہوئی، وفات 1810 میں ہوئی۔ شعرائے ریختہ گو میں، ریختہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو، اردو کا پرانا نام ہے ریختی یا ریختہ۔ آج تک بلحاظ محاورہ سب کے سرتاج رہے ہیں، محاوروں کے استعمال میں ان کو ملکہ حاصل تھا۔ پھر بات کرتے ہیں اردو غزل میں غم ان کا حوالہ ہے، جتنی غزلیں انہوں نے کہیں شاعری کی اس سب میں غم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ میر کے بعد ذکر کرتے ہیں درد کا۔ پیدائش 1721 دلی میں پیدا ہوئے، 1785 دلی ہی میں وفات پائی۔ سید خواجہ میر نام تھا اور درد ان کا تخلص تھا۔ والد کا نام خواجہ محمد ناصر اندلیب تھا، اردو کے صوفی شاعر تھے، اور خواجہ محمد ناصر صاحب جو ہیں اندلیب کے تخلص سے یہ بھی ایک اردو کے غزل گو اور صوفی شاعر تھے۔
پھر میر حسن کا ذکر ہے، میر غلام حسن نام تھا، حسن تخلص 1767 کو دلی میں پیدا ہوئے، 1786 میں لکھنؤ میں فوت ہوئے، اردو کے مشہور شاعر، اور ان کی جو سب سے بڑی عالمگیر شہرت جو ان کو ملی خواجہ میر حسن کو، وہ ان کی مثنوی کی وجہ سے ہے، جس کا نام ہے مثنوی سحر البیان۔ پھر اس کے بعد ذکر ہے انشاء اللہ خان۔ انشاء کا نام تھا سید انشاء اللہ خان، میر ماشاء اللہ خان کے بیٹے تھے، مصحفی کے شاگرد تھے، غلام مصحفی کے شاگرد تھے، اردو کے ظریف الطبع شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں دلی اور لکھنؤ دونوں کے اثرات ملتے ہیں۔ ان کے کلیات مشہور ہیں جن میں اردو، کشمیری اور فارسی وغیرہ کے اشعار موجود ہیں۔ نواب سعادت علی خان کے مقربین میں شمار ہوتے تھے، قریبی لوگ، دوست، ان میں یہ شمار ہوتے تھے۔ دریائے لطافت ان کی مشہور تصنیف ہے، 1733 کو لکھنؤ میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ اس کے اگلا جو ذکر ہے شاعر کا، اس کا نام ہے بہادر علی جرت، یہ نام ہے اصل شیخ قلندر بخش، جرت تخلص کرتے تھے، والد کا نام حافظ امان دہلوی ہے۔ عین شباب کے جب جوان ہوئے تو زمانے میں چیچک بیماری ہوا کرتی تھی، جسم پہ دانے نکلتے، اور جب وہ ٹھیک ہوتے تو جسم پہ گول گول کالے رنگ کے نشان چھوڑ جاتے۔ آنکھوں پہ بھی اس کا اثر کیا اور وہ نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے۔ شاعری میں معاملہ بندی کے استاد تھے، شاعری میں معاملہ بندی کرنا ان کے پیچھے بس ہے۔ عاشقانہ شعر خوب کہتے تھے۔ 1225 میں وفات پائی۔ اگلا جو ذکر ہے وہ ہے ناسخ کا۔ آپ 1771 تا 1838 تک اس دنیا فانی پہ موجود رہے۔ لکھنؤ کے مشہور شاعر تھے، تخلص ناسخ تھا، نام شیخ امام بخش تھا، یعنی اصل نام شیخ امام بخش تھا، جبکہ ناسخ ان کا تخلص تھا۔ فارسی میں اشعار کہا کرتے تھے، تاہم اردو غزل کا بھی وہ ایک معتبر نام ہے۔ مطلب اصل جو ان کا میدان تھا وہ فارسی میں شعر کہنا تھا، لیکن انہوں نے غزل اردو میں بھی اپنے غزل گوئی کو منوایا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں مومن کی۔ اصل نام حکیم مومن خان تھا اور مومن ہی تخلص کیا کرتے تھے۔ عاشقانہ مزاج کے اردو گو غزل شاعر تھے۔ والد کا نام غلام نبی بخش تھا۔ اپنے تخلص کا معنی خیز استعمال کرتے، یعنی مومن جو لفظ ہے اس کا بڑے معنی خیز انداز میں تذکرہ یا ذکر یا اس میں جو اپنے اشعار ہیں ان کے، اس میں یہ لفظ شامل کیا کرتے تھے۔ اس سے اگلی جو بات کی ہے مولانا محمد حسن آزاد نے اپنے سبق میں، جس کے حوالے سے، وہ صاحب ہیں میر امن دہلوی۔ اپنی تصنیف قصہ چار درویش کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں، یعنی ان کی وجہ شہرت، ان کا جو قصہ ہے، کتاب ہے، اس کا نام ہے قصہ چار درویش، اس کی وجہ سے یہ مشہور ہیں۔ یہ تصنیف فورٹ ولیم کالج لکھنؤ کے زیر استعمال لکھی گئی، یعنی یہ وہاں پہ ملازمت کرتے تھے تو ان کو قصہ چار درویش نامی فارسی ایک قصہ ہے چار درویش، اس کا اردو میں یا ریختی میں کہہ لیں یا ہندی میں اس میں ترجمہ اس کو کرنے پہ فورٹ ولیم کالج نے کہا اور انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ اس کے بعد ہے رجب علی سرور، فسانہ عجائب نامی داستان کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ داستان لکھی جس کا نام ہے فسانہ عجائب۔ لکھنوی تہذیب کے نمائندہ شاعر تھے۔ اردو کے دو بہت مشہور دبستان، ایک دبستان لکھنؤ اور ایک دبستان دلی۔ یہاں پہ جس شاعر کا ہم ذکر کر رہے ہیں رجب علی بیگ سرور کا، ان کا تعلق لکھنؤ کے دبستان سے تھا۔ سودا اصل نام مرزا محمد رفیع، سودا تخلص تھا۔ 1713 میں پیدا ہوئے، دلی جائے پیدائش ہے۔ والد کا نام مرزا احمد شفیع تھا۔ نواب آصف فالدولہ نے ملک الشعراء کا خطاب دیا۔ قصیدہ نگاری، تعریف کرنے کے فن میں شہرت رکھتے تھے۔ آخری شاعر ہیں جس کا ذکر مولانا محمد حسن آزاد کی تصنیف میں موجود ہے اور وہ ہیں مرزا غالب، بہت مشہور ہیں۔ نام اسد اللہ خان تھا۔ غالب تخلص کرتے تھے۔ پیدائش 27 دسمبر 1797 اور وفات 15 فروری 1869۔ بر صغیر پاک و ہند کے عظیم شاعر تھے۔ خطاب عمر الدولہ اور دبیر الملک، دو خطاب ان کو ملے۔ 1855 میں آخری مغل بادشاہ
بہادر شاہ ظفر کے نے غالب کو اپنی غزلوں کی اصلاح کے لیے رکھا، استاد مقرر کیا، کیونکہ بہادر شاہ ظفر بھی ایک بہت عظیم قسم کے غزل گو شاعر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کی جو غزل گوئی ہے اس میں اشعاروں کی تعداد، کئی غزلیں اتنی لمبی ہیں، ایک غزل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں 30,000 کے قریب شعر موجود ہیں۔ پڑ گو شاعر تھے، انہوں نے اپنا استاد مقرر کیا، غالب ان کو اصلاح دیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے شیخ ابراہیم ذوق مرزا بہادر شاہ ظفر کے جو ہیں وہ استاد تھے، ان کی وفات کے بعد غالب مقرر ہوئے۔ ان کی سب سے مشہور کتاب کا نام ہے دیوان غالب، اور ان کو جدید اردو نثر کا خط لکھنے میں اور نثر لکھنے میں انہوں نے ایک نئے انداز کو رواج دیا، تو اس کے لیے ان کو بانی تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہاں میرے بچوں، یہاں تک تھا آج کا ہمارا سبق۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے سبق کی مشق۔ بہت شکریہ۔